بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ خطبہ حجۃ الوداع دی بچہ۔ سب تعریف اللہ کے لیے، ہم اس کی حمد ثنا کرتے ہیں اور اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اسی کی تعریف رجوع کرتے ہیں اور اسی کے دامن عفو میں اپنے نفس کی شرارتوں اور برے اعمال سے پناہ چاہتے ہیں۔ جس کو اللہ نے ہدایت عطا کرے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی سیم و شریک نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اما بعد، لوگوں میری بات اچھی طرح سن لو، سمجھ لو۔ کیا خبر شاید اس سال کے بعد اس جگہ میری تمہاری ملاقات کبھی نہ ہو سکے۔ بندگان خدا، آج کے بعد واللہ مجھے نہیں معلوم، شاید میں تم سے اس مقام پر کبھی نہ مل سکوں گا۔ لوگوں خاموش ہو جاؤ، تم لوگ اس سال کے بعد شاید مجھے نہ دیکھ سکو۔ لوگوں سنو، میں تمہیں وضاحت کے ساتھ سب کچھ بتا دینا چاہتا ہوں، کیونکہ شاید اس سال کے بعد پھر کبھی تم سے نہ مل سکوں۔ لوگوں حج کے مسائل مجھ سے سیکھ لو، میں نہیں جانتا شاید اس کے بعد مجھے دوسرے حج کی نوبت نہ آئے۔ اللہ اسے تر و تازہ اور شاداب رکھے جس نے میری بات سنی اور انہیں دوسرے تک پہنچایا۔ بعض اوقات سننے والا سمجھدار نہیں ہوتا، اور کبھی کبھی جس کو پہنچایا جائے وہ اس سے زیادہ سمجھدار نکلتا ہے۔ لوگوں تم لوگ شاید مجھ سے آئندہ اس حال میں نہ مل سکو جس حال میں اب مل رہے ہو۔ لوگوں تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ ایک ہے، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے۔ تم میں سے اللہ کے نزدیک معزز وہ ہے جو زیادہ تقوی شار ہے، بے شک اللہ علیم و خبیر ہے۔ دیکھو کسی عربی کو کسی اجمی پر، اور کسی اجمی کو کسی عربی پر، اور کسی کالے کو کسی سرخ پر، اور کسی سرخ کو کسی کالے سیاہ پر کوئی فضیلت و امتیاز نہیں، مگر ہاں تقوی کے سبب۔ بندگان خدا، میں تمہیں تقوی شاری اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور تمہیں اس کی اطاعت کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ تم اللہ کے سوا اور کسی کے بندے نہیں۔ اور اپنے خطبے کا آغاز نیک بات سے کرتا ہوں۔ جان لو جاہلیت کی ہر چیز میرے قدموں تلے رون دی گئی ہے۔ اب تم آثار جاہلیت کالعدم اور ساقط ہو گئی ہے۔ خبردار، اہل جاہلیت کی ہر چیز میرے ان دونوں قدموں کے نیچے ہے۔ سن لو جاہلیت کا ہر خون، انتقام، مال و مغصوبہ اور آثار جاہلیت، خاندانی موروثی مفاخر میرے قدموں تلے تا قیامت کالعدم ٹھہرے جاتے ہیں، اور جاہلیت کے تمام باعث فخر و غرور، عہد معاصر و مفاخر ختم کیے جاتے ہیں۔ صرف سندانہ کعبہ کی نگرانی و نگہبانی اور سقایا حاجیوں کو پانی پلانے کے عہد باقی رہیں گے۔ قتل عمد کا قصاص بدلہ لیا جائے گا۔ قتل عمد کے مشابہ وہ قتل ہے جو لاٹھی یا پتھر سے وقوع میں آئے، اور اس کی دید 100 اونٹ مقرر ہے۔ اس سے زیادہ جو طلب کرے گا وہ اہل جاہلیت میں شمار ہوگا۔ اور ہر قسم کا سود آج ممنوع قرار پاتا ہے، البتہ تمہیں اپنی اصل رقم لینے کا حق ہے، جس میں نہ اوروں کا نقصان ہے اور نہ تمہارا نقصان۔ اللہ نے یہ بات طے کر دی ہے کہ سود کی گنجائش نہیں ہے، اور زمانہ جاہلیت کے تمام سودی کاروبار اب باطل ہیں۔ اور جہاں تک کہ عباس بن عبد المطلب کا سود کا تعلق ہے تو وہ تمام کا تمام ساقط ہے، اور زمانہ جاہلیت کے تمام خون کے بدلے انتقام اب کالعدم ہے، اور اپنے خاندان میں سے پہلا انتقام جیسے میں معاف کرتا ہوں ربیعہ بن الحارث بن عبد المطلب کے بچے کا ہے، جس کی رضاعت بنی لیس میں ہو رہی تھی کہ بنو حزیل نے اسے قتل کر دیا تھا۔ پس میں پہل کرتے ہوئے انتقام ہائے جاہلیت میں سے خون کا بدلہ
معاف کر رہا ہوں۔ لوگوں، بے شک نسائی مہینوں کے امتی جگہ سے ہٹا دینا زیادہ کفر کا ہی باعث ہے۔ اس سے کافر گمراہی میں پڑ جاتے ہیں کہ ایک سال تو اپنی نفسانی غرض سے اسے حلال ٹھہراتے ہیں، پھر دوسرے سال جب کوئی ذاتی غرض نہ ہو اس کو حرام کر دیتے ہیں تاکہ اللہ نے جو گنتی حرام مہینوں کی مقرر کر رکھی ہے اسے پورا کر لیں۔ اس طرح وہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینے کو حلال اور اس کے حلال کیے ہوئے کو حرام کر لیتے ہیں۔ دیکھو، اور اب زمانہ گھوم پھر کر اسی جگہ آ گیا ہے جہاں سے کائنات کی پیدائش کا دن شروع ہوا تھا۔ مہینوں کی گنتی تعداد اللہ کے نزدیک سال میں 12 ہیں، ان میں سے 4 محترم حرام ہیں کہ 3 ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم تو متواتر ہیں، اور ایک الگ ہوتا ہے یعنی رجب جو شہر مضر کہلاتا ہے اور جو جمادی الثانی اور شعبان کے بیچ ہے، اور مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، 30 کا بھی۔ کہو میں نے اپنی بات تم تک پہنچا دی ہے نا؟ تو مجمع نے کہا بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ گواہ رہنا، سن لو حج قیامت تک اب ذی الحج کے مہینے کے ساتھ مخصوص رہے گا۔ لوگوں، تمہیں معلوم ہے کہ تم پر کون سا مہینہ سایہ فگن ہے، تم کس دن میں یہاں جمع ہو، کس شہر میں موجود ہو؟ سب نے کہا محترم شہر اور محترم مہینے میں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارا خون ایک دوسرے پر حرام ہے، اور تمہارا مال و ملکیت تمہاری عزت و آبرو، تمہاری کھال، جلد، جسم، بدن بھی ایک دوسرے کے لیے معزز و محترم ہے، جس طرح حرمت تمہارے اس دن کو، تمہارے اس مہینے کو، تمہارے اس شہر کو حاصل ہے، یہاں تک کہ تم اللہ سے جا ملو۔ میری بات سنو، زندگی پا جائے گی مگر اس شرط کے ساتھ کہ خبردار ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا۔ دیکھو، ظلم و زیادتی نہ کرنا، خوب سمجھ لو، ایک دوسرے پر باہمی ظلم و ستم نہ کرنا۔ اللہ کے بندو، میری بات سنو اور سمجھو، بلا شبہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ خبردار ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام و محترم ہے، اور ہر مومن دوسرے مومن پر حرام و محترم ہے۔ جس طرح آج کے دن کی حرمت ہے، اس کا گوشت اس پر حرام ہے کہ اسے کھائے، اس کے عدم موجودگی میں غیبت کرے، اور اس کی عزت و آبرو اس پر حرام ہے کہ اس کی چادر عزت پھاڑ دے، اس کا چہرہ اس پر حرام ہے کہ اس پر تماچے لگائے جائیں، اور تکلیف دہی بھی حرام ہے کہ اسے تکلیف پہنچائی جائے، اور یہ بھی حرام ہے کہ تکلیف رسانی کے لیے اسے دھمکایا جائے، اور کسی مسلمان کے لیے یہ بھی جائز نہیں سوائے اس کے کہ جو وہ اپنی خوشی سے دے۔ مال مسلم بھی حلال و جائز نہیں سوائے اس کے کہ وہ اپنی خوشی سے دے۔ اور میں تمہیں بتاؤں کہ مسلمان در حقیقت ہے کون؟ مسلمان وہی ہے جو اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگوں کو محفوظ رکھے، اور مومن در حقیقت وہ ہے جس سے دوسرے لوگ کا جان و مال امن و عافیت میں رہے، اور مہاجر در حقیقت وہ ہے جو اپنے گناہوں اور خطاؤں سے کنارہ کشی کر لے، اور مجاہد تو دراصل وہ ہے جو اطاعت الہی کی خاطر اپنے نفس کا مقابلہ کرے۔ خبردار اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اسے بات کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت واپس لوٹا دے۔ قرض واپسی ادائیگی کا متقاضی ہے، ادھار لی ہوئی چیز کو واپسی کیا جانا چاہیے، عطیہ لوٹایا جائے، ضامن ضمانت تعاون کا ذمہ دار ہوگا۔ دیکھو، اب ایک مجرم اپنے جرم کا خود ہی ذمہ دار ہوگا۔ جان لو، اب نہ باپ کے جرم کے بدلے بیٹا پکڑا جائے گا اور نہ بیٹے کا بدلہ باپ سے لیا جائے گا۔ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے طور پر حاصل کیا ہے، اور اللہ کے کلامات احکام کے تحت ان کے ستر تمہارے لیے حلال ہوئے۔ خبردار تمہارے لیے عورتوں سے نیک سلوک کی وصیت ہے، کیونکہ وہ
پابند ہیں اور اس کے سوا تم کسی معاملے میں حق کی ملکیت نہیں رکھتے۔ اپنا خیال رکھیے گا، پھر ایک نئی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔